تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز ناظرین و سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، تحفظ دین میڈیا سروس نے ایک سلسلہ الحمدللہ اچھا شروع کیا ہے کہ ختم نبوت پر ہندوستان کے مایہ ناز علماء کرام کے بیانات اور ایک مہم کے طور پر ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس کے سلسلے میں مستحسن اقدام کیا ہے۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا سروس پر آپ کو جو بیانات جو ہے پسند آتے ہیں اسے دوسروں تک کے پہنچانے کی کوشش کریں، فارورڈ کریں، اور خاص طور پر اس ادارے کو اور اس کے کاموں کو ہر طریقے سے آپ تعاون کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ تحفظ دین کی خدمات کو قبول فرمائیں، ان کے جذبے کو قبول فرمائیں۔ قاری ضیاء الرحمن فاروقی جو محنت کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے، اس محنت کو قبولیت اور مقبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر دور میں حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے۔ باطل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، اور حق کبھی کبھی مغلوب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیشہ حق کو غالب رکھا ہے اور باطل کو مغلوب رکھا ہے۔ حق کی فتح ہوئی ہے اور باطل کی شکست ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے، جھوٹ کی شکست ہوئی ہے، صحیح کی فتح ہوئی ہے اور غلط کی شکست ہوئی ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایمان والے کو ایک محبت ہے، اور وہ محبت ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے محبت کا جب دعویٰ ہم کرتے ہیں تو اتباع رسول زندگی میں آئے گی تو اللہ کی محبت تکمیل تک کے پہنچے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا
ارشاد خداوندی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ گویا محبت اللہ میں محبت رسول پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے تو مسلمان نہیں ہو جائے گا، اسے محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا جب کہیں وہ مسلمان ہوگا۔ کلمے کا ایک جز زندگی کے اندر آ جائے اور صرف میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن نبی کو اگر نہیں مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی سے محبت کرنا پڑے گا، نبی کی اتباع کرنا پڑے گا۔ اور اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کو نبی بنا لیں گے یا نبی کے علاوہ کوئی اور جو ہے روحانی پیشوا، مذہبی پیشوا تلاش کر لیں گے تو آپ جو ہے مومن نہیں کہلا سکتے، مسلم نہیں کہلا سکتے، آپ کچھ اور کہلا سکتے۔ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے ہمارا، مضبوط عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کو جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان نبوت سے پوری آنے والی نسلوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں نبوت کا خاتمہ ہوں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو جو مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ کبھی ادھر ادھر جھانکتا نہیں ہے، کسی نے دعویٰ کر دیا اور اس کی طرف چلے جانے لگے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک راہ پر جو ہے، راستے پر کوئی حسینہ چلی جا رہی تھی، کوئی دوشیزہ چلی جا رہی تھی، بہت حسین خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر شیطان نے اسے نوجوان کو بہکایا، وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ پیچھا کر رہا تھا، تعاقب کر رہا تھا، چلتے جا رہا تھا، وہ لڑکی نے محسوس کر لیا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی مجھے ستانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، تو اس نے بھی کوئی چال چلی، اور اس کی چال یہ تھی کہ جب پلٹ کر اس نے دیکھا، اس سے کہا، پوچھا کہ کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے حسن پر ایسے کیا فدا ہو تم، میرے جمال اور خوبصورتی پہ کیا فدا ہو تم، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ دیکھو پیچھے آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا اور اشارہ کیا، یہ نوجوان جو ہے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس خاتون نے، اس دوشیزہ نے، اس نوجوان بچی نے اس کو ایک تماچا لگایا اور کہا کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، میرے حسن و جمال کی تعریف کر رہے تھے اور تم میرے عاشق بنے ہوئے تھے، میں نے صرف ابھی تمہیں آزمانے کے لیے ایک جملہ کہا کہ مجھ سے خوبصورت میری بہن آ رہی تو تم پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ اور مجھ سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت نظر آئے تو اس کی طرف تم مائل ہو سکتے تھے، تم دھوکے باز ہو، تم غلط ہو۔ ایک تماچا لگایا اور سبق سکھایا۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کے ختم کرنے والے، نبوت یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے دار کے پیچھے، جھوٹے کذاب کے پیچھے کوئی جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اس حسینہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن آ رہی ہے، تم پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ تم نبی کو چھوڑ کر جھوٹے دعوے کرنے والوں کے پیچھے جانا چاہتے ہو، تمہاری ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ تم کو جو ہے گمراہ کرنے والا
موڑ ہے. تم ایسے بارڈر پر کئی مرتبہ آؤ گے کہ کوئی لفاظ قسم کا آدمی آ کر کوئی بہت زیادہ قابلیت جتاتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے گا. تم اتنے کمزور ایمان والے ہو کہ تم اس کے پیچھے چلے جاؤ گے. دیکھیے ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے. طاقت کا نشہ ہے, دولت کا نشہ ہے, اسی طریقے سے علم کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. بہت زیادہ پڑھ لیا, لکھ لیا, بہت زیادہ قابل بن گیا, مشہور اسلامی اسکالر بول کر جو ہے شہرت مل گئی, عزت مل گئی, اب یہ بہکنا شروع کرتا ہے. شیطان اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. علم کا نشہ ایسا خطرناک نشہ ہے کہ اس میں انسان کئی دعوے کرتا ہے, کئی دلیلیں دیتا ہے, کئی علمی صلاحیت کے اعتبار سے مباحثے کرتا ہے, مناظرے کرتا ہے, اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, میں بہت بڑا علم والا ہوں, بہت بڑا اسلامی اسکالر ہوں. کہتے کہتے علم کے نشے نے اسے گمراہی پر ڈال دیا, عمل سے ہٹا دیا, عقیدے سے ہٹا دیا, اور اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا. آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اس حدیث کے اندر اس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. یہ کئی سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کا لفظ ہے کہ میرے بعد جو ہے 30 نبوت کے دعوے دار آئیں گے. اب یہ پیشن گوئی بھی تو پوری ہونا ہے, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے, مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے, ایمان والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دور میں جھوٹے دعوے دار, کذاب قسم کے نبوت کے دعوے دار پیدا ہونے والے ہیں. تم ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اگر زندگی گزارتے ہو, حرام اور حلال کی تمیز رکھتے ہو, صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے ہو, سچ اور جھوٹ کی تمیز رکھتے ہو, تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے والے. میرے عزیز دوستو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو پہنچایا ہے وہ دین پورا مکمل دین ہے, اور اس کا اعلان باضابطہ کیا گیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن الیوم اکملت لکم, تمہارا دین مکمل ہو گیا. آج کے دن آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے وہ مکمل دین ہے, وہ ادھورا دین نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی اور بڑی بات کو ایسی واضح طور پر عملی طریقے سے پیش فرمایا ہے کہ کسی بھی خوشی اور غمی میں, کسی بھی سفر اور حضر میں آپ کو یہ محتاجی نہیں ہوگی, اس کی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ فلاں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے. ساری چیزوں کو کھول کھول کر واضح طریقے سے, صاف طریقے سے امت کے سامنے رکھ دیا, حتیٰ کہ استنجے کے طریقے سے لے کے اور میاں بیوی کے ہم بستری کے طریقے سے لے کے اور حمل کے درمیان میں عورتوں کے مسائل کو لے کر, اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کو لے کر, جوان بچوں کے ساتھ سلوک اور بڑوں کے ساتھ سلوک, ہر چیز کو واضح طور پر فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل ہم کو عطا کیا ہے. ایک پاکیزہ مذہب ہے, یہ پاکیزہ دین ہے, یہ مکمل دین ہے. اب اگر کوئی آ کر نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے, وہ فتین ہے, فتنہ کرنے والا ہے, فتنہ پرور ہے. کتنا بھی قابل آدمی ہونے دو, کتنا بھی متقی پرہیزگار آدمی ہونے دو, کیا اس کو شیطان گمراہ نہیں کرتا ہے؟ شیطان گمراہ کرتا ہے.
سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ یہ خوب ریاضت اور مجاہدہ کرتے تھے اور خوب اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور اتنے متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد اور اتنے بڑے عالم، اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کو عطا کیا تھا، آپ غنیت الطالبین ان کی جو کتاب ہے وہ پڑھیے، ان کے مواعظ کو پڑھیے، ان کے واعظ و نصیحت کو پڑھیے، ان کے بیانات کو پڑھیے، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا۔ اتنا بڑا اونچا مقام سلطان الاولیاء، تمام اولیاء کے بادشاہ اور تمام بزرگان دین اولیاء اکرام میں ایک اچھی پوزیشن اور مقام رکھنے والے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زاہد اور عابد ہو کر آپ کو جو ہے شیطان گمراہ کرنے کے واسطے آ گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک اچھے مقام پر پہنچ گئے، شیطان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مراقبے میں اور عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بجلی چمکی اور ایک روشنی ہوئی، ایسی روشنی کہ جو کسی نے اس سے پہلے دیکھا نہ ہوگا، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اب تو آدمی تو خوش ہو جانا چاہیے، لوگ حرام کو جواز کے لیے تلاش کرتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ حکم مل رہا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو علم کی فراست کیا ہوتی ہے؟ علم کا نشہ اگر ہوتا تو سمجھتے تھے کہ ہاں غیب سے کوئی آواز آئی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے، اور گمراہ ہو سکتا تھا انسان۔ لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو علم تھا وہ صحیح علم تھا، وہ فراست والا، وہ مومنانہ فراست رکھتے تھے۔ انہوں نے فوراً اس جملے کے بعد جو جواب دیا ہے وہ پوری امت کو دینا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا گویا شیطان نے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کیا۔ ان کی زہد و تقوی اور ان کے علم کی وجہ سے اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک آزمائش کا دور آیا، ہمارے اور تمہارے لیے بھی آ سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو ایسی باتوں کو سن کر یہی تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کوئی جھوٹا کذاب کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز جو ہے فلاں وقت میں محسوس کیا، مجھے حکم دیا گیا کہ جاؤ تم جو ہے نبوت کا دعویٰ کرو، مجھے حکم دیا گیا کہ میں فلاں کام کروں، میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میں فلاں کی نسل سے ہوں، فلاں سید زادے کے اولاد میں سے ہوں، اور میں نبی ہوں۔ اس طریقے کے جھوٹے دعوے علم کے نشے میں جھوٹے کذاب قسم کے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کی فراست مومنانہ، آپ کی مومنانہ فراست، آپ کا علم کی روشنی میں آپ نے اسے پرکھنا چاہیے، اور ایسے کذاب کو وہی جواب دینا چاہیے جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کو دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جھوٹا ہے تو، مکار ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو حرام چیز کو حلال قرار نہیں دیا تو میں کون ہو سکتا ہوں؟ تو پھر دوسرا جواب دیا اس نے، پھر دوسری آزمائش، پھر غیبی طریقے سے ایک چمک ہوئی، روشنی نکلی اور جواب آیا کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ فوراً آپ نے اس کا توڑ کیا اور جواب دیا، فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اولیاء اکرام، بزرگان دین کی مجالس، ان کے جو ہے واعظ و نصیحت اور ان کی محفلوں میں ایسی باتیں ملتی ہے جو دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرتی، اصلاح کا کام کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ علم کے نشے میں چلے آ رہے ہیں، وہ علم کا نشہ شیطان انہیں گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے کذاب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دور میں بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آیا، کالی پگڑی پہنا ہوا ایک شخص ہے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کئی لوگ کرتے ہیں
آپ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں؟ کیوں ان کی محفلوں میں جاتے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے یہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہیں کرنا ہے جب اللہ سے محبت کا دعویٰ پورا ہوگا، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول جب زندگی میں ہوگی، جب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ادھر ادھر مت جھانکو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ یہ ہر دور میں اس ختم نبوت کے دعوے کو ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کرنے کی، خراب کرنے کی سازش ہوتی رہی ہے، اس سے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس ملک کے اندر بڑی بڑی درس گاہوں میں بڑے بڑے علماء اکرام نے، اولیاء اعظام نے یہ ایسی مسلسل محنت کری ہے کہ اس میں جھوٹے کذاب اگر کبھی جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے علماء حق میدان میں آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ جو ہے عوام کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، ان علماء اکرام کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے بے شمار باتیں بچائی ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پھوکوں سے یہ چراغ جلایا نہ جائے گا۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس روشنی کو، اس دین کو ختم کر دیا جائے، اور وہ ایسی کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر دور کے اندر ہمیں فراست کے ساتھ، مومنانہ فراست کے ساتھ جینا چاہیے۔ اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ خضر کا لباس پہن کر کوئی ڈاکو بھی آ سکتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ڈاکو بھی آ سکتا ہے، کوئی چور آ سکتا ہے، ایمان کا لٹیرا آ سکتا ہے۔ آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے پاس مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا علم والا ہو، تو آپ کو صاف کہہ دینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی نفی کرنا، اس کے دفاع کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے منصوبوں اور پلان کو فیل کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ میرے عزیز دوستو، آپ کے اطراف و اکناف میں، آپ کے شہر اور بستی میں اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اگر ملتا ہے تو آپ کو جو ہے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کا ایمانی جذبہ، آپ کا حسینی جذبہ، آپ کا جذبہ ابراہیمی آپ کو اس بات کے اوپر مجبور کرنا چاہیے کہ، اور مجبور ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ خاموش تماشائی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، بھگانے کی کوشش کریں گے، اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے منصوبوں کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ساری کوششیں آپ کے لیے جو ہے آخرت کا ذخیرہ بننے والی ہے، نیکی بن کر آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان۔ جب تم کوئی غلط کام دیکھو، جھوٹا کام دیکھو، تو طاقت ہے تو طاقت کا استعمال کرو۔ اور اس دور کے اندر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ افہام و تفہیم سے ہی کام لینا چاہیں گے۔ یہ جھوٹے دعوے دار جو ہے، ان کو شیر کو سوا شیر بن کر آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جب کہیں یہ یعنی جو ہے شکست کھاتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اور اپنا پوٹلا بسترا جو ہے لپیٹ کر نکل جاتے ہیں۔ آپ جو ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ، طاقت ہے تو طاقت کا استعمال کیجیے۔ اگر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے
تو پھر زبان سے اس کی غلطی، اس کی برائی اور اس کی ساری خرابیوں کو بیان کیجئے لوگوں کے سامنے، زبان سے مقابلہ کیجئے آپ، وہ بھی نہیں کر سکتے تو ادنا درجے کا ایمان یہ ہے وذالک اضعف الایمان کہ اس کا بائیکاٹ کرے، وہاں نہ جائے اور وہاں نہ جانے دے۔ تو ایسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے آنے والے ہیں، شاید قیامت، قرب قیامت جو ہے یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو رہی ہے، اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا ہوا، صدیق دینداروں کا فتنہ کھڑا ہوا، بہت سارے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ کھڑا ہوا، اور ہر فتنے کا مقابلہ ہمارے علماء کرام نے کیا ہے، اولیاء اعظام نے کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بالکل جو ہے تیار رہ کے علم کی روشنی میں جو ہے فیصلے کرنا چاہیے۔ ہر خوشی اور غمی کے ٹائم پر، ہر نئے فتنے کے ٹائم پر، ہر نئی بات کے ٹائم پر، ہر نئے مسئلے کے ٹائم پر آپ کو رہبری اور رہنمائی علماء کرام سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں مضبوط فرمائے، اور ہمیں اس دین اور اسلام سے ایسا لگاؤ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ باطل کی شکست ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس یعنی مہم کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اکرم الاسلام والمسلمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لذیذوں کو معاف فرما، دین کی فداؤں کو عام فرما، ہدایت کے فیصلے عام فرما، ہر گھر میں دین کا داعی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، تیرے گھروں کو آباد کرنے والی محنتوں کے لیے قبول فرما۔ اے کریم آقا، کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ جو دین کے سلسلے کی محنتیں چل رہی ہے ان ساری محنتوں کو بے انتہا قبول فرما۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو محنتیں تحفظ دین کر رہا ہے اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے کریم آقا، علماء کرام کی اس مجاہدے کو، اس قربانیوں کو بے انتہا قبول فرما۔ حاسدین اور مخالفین کے شرور سے دین اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے آپ اور ہم نے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل۔ تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے۔
पूरी ताकत से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की हिफाजत करना, इसके लिए प्रचार करना, प्रसार करना। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सेंटर इस पर बड़ा काम कर रहा कि आप साथ दें ताकि इस तरह के झूठे मुद्दईयान नबूवत। तुम ये मत समझना अनवर शाह कश्मीरी के वारिस मर चुके हैं, तुम ये मत समझना कि अताउल्लाह शाह बुखारी के वारिस। ये फितने हमारे दीन और ईमान के लिए आजमाइश है, हमारे सही अकीदे और सच्चे नज़रिए के लिए आजमाइश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबूवत और रिसालत की चंदा। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से एक मुनफरिद सिलसिला ऑनलाइन खत्म नबूवत अल्लाह की तरफ से हमारे नबी को एक एजाज है, इसके जरिए उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।